آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر. میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان. ناظرین، گزشتہ 2 سالوں سے مہاراشٹر میں جس طرح کی سیاست چل رہی ہے اور جس طرح کی سیاست کی جا رہی ہے اس سے مہاراشٹر کے 13 کروڑ عوام پریشان ہو چکے ہیں. یعنی یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ تمامی سیاسی پارٹیاں اور ان پارٹیوں کے نیتا، چاہے وہ چھوٹی پارٹی ہو یا پھر بڑی سیاسی پارٹی، ان تمامی پارٹیوں میں اس وقت توڑ جوڑ کی سیاست زوروں پر چل رہی ہے. اسی کے چلتے سب سے پہلے مہاراشٹر کی سب سے دمدار اور ملک میں ہندوتوا کی علم بردار کہلانے والی سیاسی پارٹی یعنی بال ٹھاکرے کی شیوسینا کو توڑ دیا گیا. شیوسینا کے ساتھ کھیلا ہوا اور یہ پارٹی 2 حصوں میں بٹ گئی. اس کے بعد مہاراشٹر کی دوسری سب سے بڑی سیاسی پارٹی یعنی دگگج مراٹھا نیتا شرد پوار کی NCP میں بھی بغاوت کا سور پھونکا گیا اور NCP بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اسی طرح کانگریس اور دیگر سیاسی پارٹیوں میں بھی اس طرح کا سیاسی تماشا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. اور اب تو مہاراشٹر اسمبلی الیکشن سے پہلے یہ توڑ جوڑ اور توڑ پھوڑ کی سیاست مزید رفتار پکڑتی دکھائی دے رہی ہے. خیر، یہ دونوں ہی سیاسی پارٹیاں 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن اب مہاراشٹر کی سیاست میں پچھلے 10 سالوں میں اپنے وجود کا لوہا منوانے والی سیاسی پارٹی یعنی مجلس اتحاد المسلمین اب ایسا لگ رہا ہے کہ 2 گٹوں میں بڑھ چکی ہے. ناظرین، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ گزشتہ لوک سبھا الیکشن کے پہلے ہی سے صرف اورنگ آباد یا مراٹھواڑہ ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر میں MIM میں آپسی اختلافات کی خبریں رہ کر سنائی دینے لگی تھی، جس میں سچائی بھی ہے. لیکن لوک سبھا الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے مجلس میں آپسی اختلافات کو سرخیوں سے دور رکھا گیا اور آخرکار 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں عوام کے کہنے کے مطابق اسی آپسی اختلافات کی وجہ سے مجلس کو اورنگ آباد ضلع کی یعنی اپنی وقار کی سیٹ گنوانی پڑی تھی. اس وقت اورنگ آباد کے تاریخی شہر اور ضلع کی بات کی جائے تو یہاں پر گزشتہ الیکشن سے پہلے ہی یہ خبریں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہو رہی تھی کہ جس کے چلتے دونوں ہی گروپ، جس میں ایک گروپ سابق MP امتیاز جلیل کا ہے اور دوسرا گروپ مجلس کے ریاستی کارگزار صدر عبدالغفار قادری کا، دونوں میں کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے. اور اسی کے چلتے الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کو دونوں نے گلے لگا کر پھول مالا پہنا کر آپسی اختلافات کو سرے سے مسترد کرنے کی کوشش کی تھی، جو برائے نام تھی. اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسمبلی الیکشن سے پہلے یہ معاملہ مزید سنگین رخ اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ اورنگ آباد میں جتنے بھی محبان مجلس ہیں ان میں سے ایک دھڑا غفار قادری کا حمایت کی ہے تو دوسرا گروپ سابق MP امتیاز جلیل کا. اور اس میں صرف عام لوگ ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ان دونوں ہی گروپوں میں تمام آجی ماجی بھاوی عوامی نمائندے یعنی سابق کارپوریٹرز بھی شامل ہے. ایک طرف یہ خبریں لوک سبھا نتیجے کے بعد ہی سے وائرل ہو رہی ہے کہ سابق MP امتیاز جلیل اس بار بھی اسمبلی الیکشن میں قسمت آزمائیں گے، جبکہ پارٹی کے ریاستی کارگزار صدر عبدالغفار قادری بھی مشرقی حلقے سے مجلس کے امیدوار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اس انتخابی حلقے میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے. لیکن وہیں مجلس کے ضلع صدر جو گزشتہ 1 دہائی سے مجلس میں خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ بھی اس مرتبہ اسمبلی الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چاہے مشرقی حلقے سے ہو یا پھر وسطی اسمبلی حلقے سے، انہیں اس بار ٹکٹ ملنا ہی چاہیے. لیکن چونکہ دونوں ہی حلقوں سے بڑے پارٹی نیتا امیدواری کی ریس میں شامل ہے، لہٰذا ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا کہا جا رہا ہے کہ یعنی آج پارٹی کے ضلع صدر سمیر ساجد بلڈر نے اپنی پوری ضلعی ٹیم کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین سے آخرکار استعفیٰ دے دیا. MIM کے ضلع صدر کے اچانک استعفیٰ دینے سے مہاراشٹر سطح پر مجلس میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، جس کا خمیازہ آنے والے اسمبلی الیکشن میں بڑے نقصان کی شکل میں اٹھانا پڑ سکتا ہے. اسی لیے عوام میں یہ سوالات سر ابھار رہے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹی جو مسلمانوں میں اتحاد کی بات کرتی ہے، خود اسی کے اندر اختلافات اور انتشار کی جڑیں دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے. ناظرین، گزشتہ کئی مہینوں سے مجلس میں آپسی انتشار کی جو خبریں چل رہی تھی، آج دونوں ہی گروپ کے آپسی اختلافات اور ناراضگی عوام کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے. اور ایسے کئی معاملات ہیں جس سے مجلس میں آپسی انتشار کی خبروں کی 100% تصدیق بھی ہو جاتی ہے. ناظرین، ہم نے لوک سبھا نتیجے کے دوسرے ہی دن ABN مہاراشٹر پر یہ خبر نشر کی تھی اور یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اب بہت جلد MIM میں بڑا سیاسی الٹ پھیر ضرور ہوگا. اس وقت محبان مجلس کی جانب سے کمنٹس کی برسات ہو گئی تھی اور لوگ اس خبر کی تردید کر رہے تھے، لیکن ABN مہاراشٹر کا سیاسی تجزیہ آج صحیح ثابت ہو چکا ہے. ناظرین،
समीर साजिद बिल्डर ने कहा कि उन्होंने लोकसभा नतीजे के बाद ही अपने इस्तीफा की पेशकश कर दी थी, लेकिन एमपी इम्तियाज जलील ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया और आज वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो रहे हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि वो मजलिस का टिकट हासिल करने की दौड़ में जरूर शामिल है, लिहाजा पार्टी में बढ़ती जा रही आपसी रंजिशें और ग्रुपबाजी की वजह से हो रही अफरा तफरी से बगावत की आहट सुनाई देने लगी है, जिसे देखते हुए एबीएन महाराष्ट्र के पास ये खबर भी है कि आज या कल पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर असद अवैसी पार्टी में बगावत को टालने के लिए औरंगाबाद के दौरे पर आ रहे हैं और इसी तरह की बातें भी सुनाई दे रही है कि वो पार्टी नेताओं और ओहदेदारान व कारकुनान में बढ़ती जा रही गुटबाजी को टालने के लिए तमाम ही बड़े नेताओं के साथ साथ अवामी नुमाइंदों के भी कान पकड़ेंगे। अब सवाल ये है कि पार्टी मुखिया के दौरे और मुफाहमत करने के बाद मजलिस में हो रहे इंतशार पर काबू पाया जाएगा या फिर असेंबली इलेक्शन से पहले पहले कुछ बड़ा जरूर होगा। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और सब यही कह रहे हैं कि सियासत एक ऐसी चीज बन चुकी है कि जिसमें कब कौन क्या करेगा, किसे धोखा देगा और किसकी गोद में जाकर बैठेगा, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले की सियासत और थी और 2024 की सियासत में तो अब जमीन और आसमान का फर्क पैदा हो चुका है। बहरहाल अवाम में ये बहस शुरू हो चुकी है कि मजलिस में अब दो गुट हो चुके हैं और बगावत की ये चिंगारी मजीद संगीन रूप इख्तियार कर सकती है। अब देखना यह है कि बैरिस्टर असद अवैसी, साबिक एमपी इम्तियाज जलील और रियासती कारगुजार सदर अब्दुल गफ्फार कादरी इस बगावत को टालने में कामयाब होते हैं या फिर औरंगाबाद के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल पैदा होता है। इसके लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।